اب جو ہمارا ٹاپک ہے خیر اس وقت کا وہ نہایت ہی سنجیدہ ہے، اور میں آپ کو صبح میں بتا چکی ہوں کہ ایک 7 سالہ بچے کو مار دیا گلا کاٹ کے، اور مارا کس نے؟ اس کے اپنے کزن نے، اور جس کی عمر کیا ہے؟ صرف 15 سال۔ اس نے اس کو صرف اس بات پہ جو وجہ سامنے آئی کہ یہ اپنے والد سے یعنی قاتل کے ماموں سے قاتل کی شکایتیں کرتا تھا، اب کس نوعیت کی شکایتیں تھیں یا کیا تھا، تو اس نے اپنے چھوٹے کزن کو مار دیا۔ اور پھر بعد میں یہ بھی سٹوری آئی کہ جی آج کل جو موویز آ رہی ہیں نا اور جتنے کرائم شوز آ رہے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے اس نے یہ سیکھا تھا، اس نے یہ بتایا اور اس طرح جا کے اس نے قتل کر دیا۔ اب ہمارے معزز مہمان کیونکہ اس فیلڈ ورک کرتے رہے ہیں، ان کا خاصا ایکسپیرینس ہے ذہنی نشو و نما کے حوالے سے، کرائمز کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ اس سچویشن کو، کیونکہ یہ بہت الارمنگ فیکٹ ہے جو ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہمارے ہاں رشتوں پر اعتبار ہے، ہمارے ہاں یہ آپس میں ملنا جلنا ہے، کوئی اگر اپنے سگے کزنس پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکے گا اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ہم جو فیملی سسٹم کہتے ہیں وہ کیسے پنپ سکے گا؟ سو ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ عالیہ سارم صاحبہ موجود ہیں، آپ سب انہیں جانتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہیں، تو اپنے تجربے کے حوالے سے آج ہم سے شیئر کریں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عمران یوسف صاحب، آپ سب جانتے ہیں دماغ سے کھیلنا جن لوگوں کو آتا ہے، نہیں دماغ کی جتنی بھی بلکہ ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل کے بانی ہیں، مائنڈ سائنسز کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروانے والے لوگوں میں سے آپ ہیں پہلے نمبر پر، سو آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عمران آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ دونوں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کیس کو دیکھ کر جو آپ کے دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ یوں ہوا ہوگا یا اس کی وجہ یہ ہوگی، کیونکہ اپیرنٹلی تو جو بتایا وہ خبر تھی، میں نے بتا دی۔ دیکھیے، رویوں کو شخصیت کے اوپر کیسے پیسٹ کیا جاتا ہے آج کے دور میں، اور اس غلط فہمی میں کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اور اب ایسے ہوتا ہے۔ میرے سامنے بہت سارے کردار ہیں۔ 7 سال کا ایک بچہ جو قتل ہو گیا، اس کی تربیت کس طرح کی گئی تھی، کیونکہ وہ تو ایک بلینک پیج تھا، اور اس کے رویے اور عادتوں کو کس طرح لکھا جا رہا تھا اس کے والدین اور اس کی سراؤنڈنگ میں۔ 15 سال کا ایک اور بچہ جب تک بالغ نہیں ہے نا، ٹین ایجر تھا وہ، اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کمپیریزن کمپٹیشن میں اس کے رویے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اس کے بعد ماں کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا، وہ شخص جس کو دوہرے کردار کے اندر اس میں دکھایا گیا کہ وہ اس کا بحیثیت باپ اس کا رویہ کتنا کویسچنیبل ہے، اور بحیثیت ماموں اس کا رویہ کتنا کویسچنیبل ہے، وہ کہاں گیا۔ یہ جو بات کی پیسٹ کی گیا کہ اس نے ویڈیو دیکھ لی اور اس نے ڈرامہ دیکھ لیا، 7 سال اور 15 سال کے بچہ جب یہ ڈرامے دیکھ رہا تھا تو وہ کہاں دیکھ رہا تھا، اور اکیلا تھا تو کیوں دیکھ رہا تھا، اور یہ والے کیوں دیکھ رہا تھا، اور کون دکھا رہا تھا، اس کی مانیٹرنگ کون کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ تو کارٹونز کے اندر بچوں کے جو ہے وہ وائلنس موجود ہے، گیمز میں ہے ایسے ہی آج کل جو تو یہاں جو ٹوٹل فقدان ہے نا جو اس سارے کرداروں کے اندر نظر آ رہا ہے، ایکسٹریم کمیونیکیشن گیپ، اور جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تشدد اچھی تربیت کا قاتل ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کی سراؤنڈنگ میں تشدد نہ ہو۔ وہ تشدد کے کردار کون ہوں گے، کس طرح ہوں گے، لیکن بڑوں کے تشدد کا شاخسانہ یہ واقعہ ہے۔ مطلب اس میں بڑوں کا رول اپنی جگہ ہے، 100%۔ یہ ڈرامے فلمیں آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں ہے۔ ڈرامہ دکھایا کس نے؟ کون سا بچہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے پیدا ہوتا ہے؟ کوئی تو ہوگا نا جو کوئی دیکھ رہا ہوگا نا ڈرامہ۔ جب یہ ڈرامے دیکھے جا رہے ہوں گے تو یہ بچے بیٹھے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا، اور چینج نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ وہ ماں باپ یا جو کزن یا جو بھی تھے، جو بھی انوائرمنٹ تھی، جب یہ ڈرامے چلتے ہیں، جب یہ اس طرح کی فضول قسم کی چیزیں چلتی ہیں اور وہ چینج نہیں کر رہے، اور اگر دیکھ رہے ہیں تو کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، صحیح، اور وہ انسٹال ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ان کے اوپر پورا پروگرام لکھا جا رہا ہے، تو سوائے اس بڑوں کے اور کوئی اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آپ کیا کہیں گی عالیہ بھابی؟ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ بوجھ ہے نا، پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں کیونکہ جنگیں بھی پوری دنیا میں ہو رہی ہیں نا، وہ نفرتوں کا بوجھ ہے۔ ہم نے اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کا جو بوجھ پال لیا ہے، یہ اس کی وجہ سے، چاہے وہ پوری دنیا میں قتل و غارت ہو یا جو آپ اسپیسیفک اس کیس کی بات کر رہی ہیں۔ پھر ہمارے ہاں انفارمیشن کو بہت پھیلایا جا رہا ہے، لیکن وہ انفارمیشن یا وہ علم جس کو لوگ علم کہتے ہیں، وہ سامنے والے کو نقصان پہنچا دے۔ اس علم سے اللہ سب کو بچا کے رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔
میرے وقت کے جو ایک بچپن کے دور کی ساری باتیں تھی تو اس وقت ہوتا تھا کہ $6 ملین مین ایک آتا تھا اور اسی طرح سے سپر مین وغیرہ بعد میں تھا. تو بچوں نے چھتوں سے چھلانگیں لگائیں اور انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. وہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بچے اس فینٹیسی میں چلے گئے, لیکن جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کیس میں تو باقاعدہ ایک چھری ہے, اس سے یہ سارا کام ہے. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ بچے سمجھے کہ میں سپر مین ہوں یا میں $6 ملین مین ہوں, میں چھلانگ لگاؤں گا تو میں اڑنا شروع جاؤں گا. اور یہ میں اس دور کی بات کر رہی ہوں جب یہ انٹرنیٹ نہیں تھا, جب یہ چیزیں تھیں, جب بچے کی معصومیت ہی ہوا کرتی تھی. تو اس نے ایسا کچھ کیا اور نقصان بھی اس نے اپنی ذات کو پہنچا دیا. یہ تو اس نے سامنے والے کو نقصان پہنچایا. ابھی جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں اس میں بالکل بڑوں کی ذمہ داری اور بڑوں کی ذمہ داری میں, کیونکہ یہ پھپھی اور ماموں یہ والے سارے رشتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو بات ہوتی ہے وہ بڑے اپنے بچوں کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور اگر بڑوں میں کوئی رنجش یا کوئی نفرت ہے وہ بچوں کے سامنے ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں. بچے اس چیز کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے, تو وہ چھوٹی سی نفرت جو بڑوں نے ان کے سامنے ذکر کیا اور انہوں نے سن لیا, وہ اس کو سمجھ نہیں سکے, وہ پھر اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے سمجھتے ہیں. ہمارے وقت میں اب آج بھی ہوتا ہے, جو اچھے گھر ہیں, دیکھیے دنیا قیامت تک جب تک اچھا عمل ہے اس کو اچھا کہیں گے, برا عمل ہے اس کو برا کہیں گے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو سٹوری ٹیلنگ کی جاتی ہے, اور سٹوری ٹیلنگ کے دوران ہی ہم بتا دیتے ہیں کہ ولن ایک برا انسان ہے. ولن کون ہے, برا کون ہے جس نے برا عمل کیا ہے, اور ہیرو کون ہے جو نیک کام کرتا ہے. اس سارے عمل میں جس بچے نے یہ کیا, کیا اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ولن کا کیریکٹر ادا کر رہا ہے؟ کیا ہماری یوتھ ولن کا کیریکٹر ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم نے اس کو اس نہج پہ ڈال دیا ہے؟ یہی بڑا کوسچن مارک ہے, یہی بہت بڑا کوسچن مارک ہے, کیونکہ یہ ون آف واقعہ نہیں ہے. یہ تو وہ واقعہ ہے جو رپورٹ ہو گیا ہے, اور بے تحاشا واقعات ہیں جہاں بچے گھروں سے اغوا ہو جاتے ہیں, جاتے کسی کزن کے ساتھ ہی ہیں, بعد میں ان کی لاش ملتی ہے. لیکن یہ معاملہ تھوڑا سا, کیونکہ مارنے کی واردات جو ہے اور دونوں بچے یعنی دونوں مائنر میں ہیں, تو وہ چیز. ہاں, اس بات کو مزید بڑھائیں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی. جی ریاض صاحب. ڈاکٹر عمران صاحب کو بھی سلام, اور صاحبہ کو بھی سلام. بات یہ ہے کہ آپ لوگ بالکل یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں بیجا سختی, بیجا ڈانٹ و ڈپٹ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو, میں آپ کے چینل کے توسل سے ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں پیرنٹس سے کہ اگر کوئی یتیم بچہ یا آپ پال رہے ہیں تو اسے آپ بوجھ نہ سمجھیں, اسے بڑے پیار و محبت سے سمجھائیں. کیونکہ اس بچے کے ساتھ جو کہہ رہے کہ بھی غصہ کرتے تھے, تو اب نظر تو ہمیں تو اب کس قسم کا غصہ تھا, بات بات پہ روک ٹوک تھی یا بات بات پہ نوک جھوک تھی. تو یہ پیرنٹس کو چاہیے, بزرگوں کو چاہیے جو گھر کے بڑے ہیں, وہ بچوں کے سامنے, آپ نے بڑی اچھی بات کی عالیہ صاحبہ کہ ہم جب بچوں کے سامنے باتیں کرتے تو وہ ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے بھی. ویسے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی بچوں سے بڑے پیار و محبت سے پیش آئیں, اور ان کے سامنے جو ہے پلس کی باتیں کیا کریں. یہ نہیں کہ بس آپ اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے ریاض صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور واقعی یہ بات ہے, یہ آپ نے شروع میں کہا کہ اس کے والد کہاں ہیں, اس کی والدہ کہاں ہیں. ظاہر ہے ابھی تک ان کا سٹانڈ سامنے نہیں آیا ہے. یہ آیا ان کے گھر میں رہتا تھا, یعنی کوئی انفارمیشن اس حوالے سے تو غالباً ابھی نہیں آئی ہے کہ یہ اس کے والدین تھے نہیں تھے, یتیم تھا. بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے, لیکن بڑا کوئی تو ہوگا جو ان کے ساتھ رہتا ہوگا. نہیں, وہ ماموں کو کمپلین کیا اس نے کہا نا, انہی کی بات کو میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں. آج کے بچے سے آپ پوچھیں, ٹھیک ہے, جس کو بھی سمجھ آ گئی ہے, 10-12 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں, اسے پوچھیں کہ آپ کو سب سے زیادہ جج کون کرتا ہے, آپ کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کون کرتا ہے, آپ کو سب سے زیادہ تنقید کون کرتا ہے, وہ کہے گا پیرنٹس. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, بالکل. اب دوسری طرف آپ اسی بچے سے پوچھیں کہ آپ کی انوائرمنٹ میں کون ہے جو آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, کہے گا پیرنٹس. یہ میں فاصلہ بتا رہا ہوں اس جنریشن کی پالنے کی لیول کا. ابھی بھابھی نے کہا کہ ولن اور ہیرو آپ اچھی طرح جانتی ہیں. ابھی آپ نے پوری الیکشن کوریج کی ہے, کون ولن ہے اور کون ہیرو ہے یہ ہم اپنے بچوں کو کیا بتایا کہ کون ولن ہوتا ہے اور کون ہیرو ہوتا ہے. جو سب سے خراب کام کرتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے. ہم نے اپنی انوائرمنٹ میں یہ بتا دیا کہ قتل و غارت گری کرنے کے بعد پھول پھینکے جاتے ہیں.
باہر آنے جاتے ہیں, کر کے دکھا دیا, کر کے انہوں نے دکھا دیا. ہم نے ان موویوں کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, اس موویوں کو کیوں مورد الزام نہیں ٹھہراتے جہاں پہ آپ نے قتل و غارت گری کرنے والوں کو ایز اے ہیرو بنا کے پیش یعنی کیا. ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہے. اب یہ بات آپ کی اس طرح بھی آگے بڑھائی جائے گی کہ ہمارے پاس وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے, چاہے غلط مین سے ہے, چاہے اس نے لوگوں کو مار کے وہ پیسہ اکٹھا کیا ہے, اس کی عزت ہے. اور جس کے پاس وہ والی بڑی گاڑی نہیں ہے, وہ والے پیسے نہیں ہیں, اس کی اتنی کم عزت ہے. ایسا ہی ہے. اور خوشی بھی نہیں ہے. دونوں چیزوں سے ملانا, ایک تو اس کی عزت نہیں ہے, دوسرا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سمجھتا ہے میں بالکل خوشی نہیں ہو سکتا, میرے پاس خوشی کا کوئی دوسرا طریقہ کار ہی نہیں ہے. اور جبکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پیسے کی بہتات ہے وہاں انسانوں کے رشتے آپس میں اتنے مضبوط نہیں ہوتے. پیسے پہ تو جنگیں ہی ہوتی رہتی ہیں, لڑائیاں ہی ہوتی رہتی ہیں کئی دفعہ. ہاں گھر کے بزرگ اگر اچھے ہیں تو پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم نے بچوں کو یہ بتایا. ہم بہت ایک بات تھی کہ جب ہمارے ماموں آتے تھے, ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے, ہم پان کھانے چلے جاتے تھے واک کر کے, اور وہ ہمارا اتنا پرائم ٹائم ہوتا تھا ہم لوگوں کا اس ماحول کا کہ ایک پان ہی کھاتے تھے, وہ بھی پیدل جا کے کھا لیتے تھے. گھر میں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی, اس کے باوجود فیملی ٹائم ہوتا تھا. آج تو آپ اگر بچوں سے بات کریں تو یقین جانیے کہ بڑے سے بڑے گھر کے بچے سے بات کریں, اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی احساس محرومی ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ احساس محرومی پیسے سے نہیں اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے. احساس محرومی آپ کا آپس کی محبتوں سے حل ہو سکتا ہے, آپس کی ٹائم سے ہو سکتا ہے. اچھا, یہ بات جو اس والے کیس میں ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس نے پہلے بھی تو کوئی چیز کی ہوگی, رویا ہوگا, لڑا ہوگا, اس کو مارا ہوگا, مارنے کی کوشش کی ہوگی, یا کوئی اور ایسی چیز ہوئی ہوگی نا گھر میں. تو پیرنٹس کو یا جو سرپرست ہوتے ہیں ان کو کس چیز کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے کہ اب اس کا ٹریک غلط ہو رہا ہے. یہ جو ہم بعد میں تو گیمز پہ بھی ڈال دیتے ہیں, جی پب جی کھیل کے خودکشی کر لی, فلانی چیز کر کے یوں کر لیا. یہ صرف وہ نہیں ہے نا, اس سے پہلے کا بھی بیہیویئر ہے, اس نے اپنے آپ کو کچھ بھی کرنے سے پہلے کچھ شو کیا ہوگا. تو گھر والوں کو کس طرح کی نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, اگر میرے احساسات اور جذبات مجھے کسی نہ کسی عمل کی طرف راغب کریں گے, مجھے کسی بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, مجھے فرسٹریشن ہو رہی ہے, میں اسکول میں بلی ہو گیا ہوں, کسی نے مجھے غلط ٹارگٹ کر دیا ہے, میں پڑھنا چاہ رہا تھا نہیں پڑھ پایا, اسائنمنٹ نہیں ہوئی, میرے یہ تو روزمرہ کی چیز ہے نا جو میرے ساتھ ہو رہی ہے. اب میں نے اس کو ایکسپریس کیا اور مجھ کے اوپر ایک فوراً جو ہے وہ فتوے لے کے پہنچ گئے کہ یہ بیکار ہے, یہ بدتمیز ہے. میرے جو اظہار کے راستے ہیں نا وہ سکڑتے چلے جا رہے ہیں. میں اس بچے کی بن کے آواز کر رہا ہوں جو کہ میرے دل سے ہمیشہ قریب ہوتے ہیں. میں بارہا اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ 4 بر اعظم میں نے اتنے ہزاروں بچوں کو دیکھا ہے, اور ٹین ایجر میری جان ہے, کیونکہ انہوں نے بھی کچھ دیکھا نہیں اور وہ پلٹ رہے ہوتے ہیں نا, بچپن سے لے کے پلٹ رہے ہوتے ہیں. اور میرے پاس ڈرگز والے بچے بھی آتے ہیں, میرے پاس جو ہے وہ اسلحے والے بچے بھی آتے ہیں, خودکشی اٹیمپٹ کرنے والے بچے بھی آتے ہیں, اور میں نے آج تک بچوں کو کبھی غلط نہیں پایا. وہ یہ ری ایکشن ہوتا ہے ان کا. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ٹائم کے اوپر اور آج کے ٹائم کے اوپر فرق کیا تھا, کہ رویے کے اوپر جو ہے وہ سرزنش ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا. آج کے دور کے اندر رویوں کو شخصیت کے اوپر پیسٹ کیا جاتا ہے, پرسنالٹی پہ پیسٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو ٹوٹلی ڈسکارڈ کر دی جاتا ہے. یعنی میں پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایسی کڑک لائن بنا لی اپنے ٹین ایجر کے لیے کہ اب یہ ہوپ لیس ہو گیا ہے. یعنی سارا دن اس کے اوپر ریجیکشن کی نظر ہے. یعنی وہ بیچارہ کچھ صحیح بھی کر رہا ہے نا تو بھی اس کے اوپر اتنی ججمنٹ ہے کہ یہ تو کچھ کر رہا ہے غلط, یہ تو کچھ کر رہا ہے غلط. اچھا, اب وہ اسپیس نہیں دیا نا اس کو. ایک یہ رویہ ہے, اور ایک اس کے بالکل برعکس رویہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ جو کچھ بھی نہیں کہتے, جو وہ بھی یہی ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیں دونوں ایکسٹریمز ہیں نا, وہ بھی اتنا ہی جاہلانہ رویہ ہے کہ سوال میں تو پھر دوبارہ پلٹ کے واپس اس لیے جاتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیے کہ جب 18 سال سے پہلے جب تک بالغ نہیں ہوا اور بچہ کوئی جرم کرتا ہے تو قانون کس کو اٹھائے گا؟ ماں باپ کو. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح آخرت کے اندر اگر ہم چلے جائیں اور بچہ بالغ نہیں ہے, اس کی حرکتوں کو ذمہ دار کا سوال کس سے ہوگا؟ ماں باپ سے. تو وہ ماں باپ جو اس کو اس دنیا کے اندر لے کے آئے ہیں, ان کو یہ کیسے سمجھائیں گے کہ جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا اس کی ذمہ داری دنیا اور آخرت میں آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, آپ کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تربیت کے اندر وہ کون سا فقدان ہے. اب آپ اس کے اندر کچھ بھی حالات, میرے 4 بچے تھے تو میں کیا کرتی, میرے روزگار نہیں تھا تو میں کیا کرتا, میرا یہ نہیں تھا, وہ یہ دلیل ہی نہیں ہے. اچھا, پولیس والا یہ بات مان رہا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے بچے نے روز کے اوپر کوئی جرم کیا ہے اور آپ جا کے کہہ رہے ہیں میرے 4 بچے ہیں, پولیس والا مان رہا ہے, آپ کا قانون مان رہا ہے,
وہ مان رہا ہے، نہیں مان رہا نا، تو پھر آپ کا مطلب یہ دلیل بیکار ہے نا، یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہے. صحیح. اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. عالیہ بھابھی سے ہمیں بات کرنی ہے لیکن ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران موجود ہیں, عالیہ سالم صاحبہ موجود ہیں, اور عالیہ بھابھی ہم بات ظاہر ہے جس کیس کے حوالے سے کر رہے ہیں, مشورہ آپ کیا دیں گی پیرنٹس کو جو اب کیونکہ یہ تمام چیزیں جو پہلے گھریلو نظام تھا کہ بھائی کزن کے ساتھ چلے جاؤ, یہ بھائی ہے, یہ یوں ہے, اتنے کیسز ہو گئے ہیں, کیا کریں؟ کیا سب علیحدہ علیحدہ رہیں؟ کیا اپنے بچوں کے ذمہ دار صرف ماں باپ ہیں؟ کیا فیملی سسٹم کی اس طرح اب خاندان کے کوئی ایسی ویلیو نہیں رہی ہے یا اس میں بھی بچ کر رہنے کی ضرورت ہے؟ علیحدہ نہیں رہ سکتے نا, انسان تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی رہ سکتا ہے, اور اگر آپ خاندان کو توڑ دیں گے, کزنس کو چھوڑ دیں گے, تو آپ کہیں باہر دوست تلاش کریں گے. آپ کو ہر حال میں ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کی. تو میرا تو ذاتی اپنی ایک میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, وہ بچے جو میرے سامنے پیدا ہوئے, میرے سامنے پلے بڑے ہیں, جن کو میں نے گود میں کھلایا ہے, میں ان کی سائیکی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں, اور وہ جس کو میں نے جوانی میں دیکھا ہے اس کو سمجھنے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا. اچھا, میری تربیت میں بھی وہی لوگ ہیں جو میرے آس پاس ہیں, وہ بچے جو میرے پاس ہیں, جن کو میں پال رہی ہوں. تو میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ اپنے رشتوں کو آپ خراب کریں. آپ جوائنٹ فیملی میں یہ نہیں کہتی کہ ایک ہی جگہ آپ بیٹھیں, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3 فلورز ہیں, آپ اس میں رہ لیں. جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے, جس میں محبت قائم رہے, آپ ضرور رہ لیں. لیکن مجھے بڑوں کے لیے میں اس لیے بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ بچے تو سادے کاغذ کی طرح ہیں, لکھائی تو ہماری ہے. ہم لوگ کمپٹیشن میں اتنا کیوں پڑ جاتے ہیں؟ وہ کمپٹیشن ہم بچوں تک پہنچاتے ہیں. بچوں کے اندر ہم اس طرح کی جو کزنس میں کیا, ہم کزن سے مقابلہ نہیں کریں گے, ہم دوستوں سے مقابلہ شروع کر دیں گے. شعور کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں جو شخص باشعور ہے ان اے پازیٹیو وے, اور وہ اپنا شعور نہیں پھیلا رہا, وہ بہت بڑا مجرم ہے ہماری اگلی نسل کا. ہم جو بیٹھے اس وقت پروگرام کر رہے ہیں, کتنے لوگ سنیں گے, کتنے مانیں گے, اس سے قطع نظر ہم اپنا شعور ان تک پہنچا رہے ہیں. تو شعور پہنچانے کی بہت سخت ضرورت ہے. پھر جو میں نے انیشلی کہا تھا کہ دولت کے پیچھے بھاگ کے تو رشتے کیا, دولت کے پیچھے بھاگ کے تو سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے. پہلے ہمیں خوشیاں ملتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے, اب ہم ساتھ بیٹھنے میں, رشتہ کرنے میں, میں ہمیشہ اپنی بات اس لیے کہتی ہوں کہ ابھی میں کوئی گزرا قصہ نہیں بنی, ابھی میں موجودہ ہوں. میں نے دیکھا اپنے ہی دور میں کہ خاندان میں شادیاں کر دی جاتی تھی, انتہائی پڑھی لکھی بچی کسی ان پڑھ کے ساتھ اپنی خاندان میں بیاہ دی جاتی تھی, یہ سوچ کے کہ ہم جانتے ہیں یہ شریف انسان ہے, زندگی اچھی گزرے گی. اب ایسا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے. اب چاہے آپ نیا رشتہ جوڑ رہے ہیں, جو رشتہ چل رہا ہے اس کو چلا رہے ہیں, اس میں سب میں دیکھا جاتا ہے کہ پیسہ کتنا انوالو ہے. تو پیسہ اور تربیت, اس میں اگر پیسہ جیتے گا تو تربیت تو کہیں پیچھے رہ جائے گی. اور ماں باپ کے حوالے سے بات کروں کہ ماں باپ نے کتنا ٹائم بچوں کو اب دینا ہے. ماں باپ کا اگر مین فوکس یہ کہ بچوں کو ہم برانڈڈ کپڑے پہنا دیں, بچوں کو ہم ملک سے باہر گھمانے لے جائیں, اور بچوں کے ساتھ ہم کوالٹی ٹائم نہ کریں, تو بچوں کا قصور نہیں ہے. ماں باپ محنت کر رہے ہیں, پہلے بھی کرتے تھے, اب بھی کر رہے ہیں, لیکن دیکھنا یہ کہ محنت کا ڈائریکشن اب کدھر چلا گیا. یہ دیورانی جٹھانیوں کے جھگڑوں پہ اتنی باتیں ہو گئیں, ساس کے حوالے سے کہ بھئی جو بیٹا زیادہ کماتا ہے اس کی طرف جھکتی ہے, اس کی بیوی کی طرف جھکتی ہے, یہ باتیں بہت ساری ہو گئیں. لیکن جب یہ شعور اتنا پھیلا دیا تو جو بہتری چاہتا ہے وہ ولن کو ولن اور ہیرو کو ہیرو بنائے گا نا. پھر جب ہمارا کوئی بچہ, یہ جس بچے کا اگر ہم اس کیس کی بات کریں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے کم عمر بچہ جس نے اسے قتل کیا, اور اتنی سی عمر میں اس کے اوپر اتنی بڑی بات آ گئی کہ اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا ہوگا, کسی کزن سے ذکر. ضروری نہیں ہے ماں باپ, آپ کی اپنی فیملی میں آپ کے اپنے کزنز بھی ہوتے ہیں, اس نے کہیں بھی اگر ذکر کیا تو کیا اس بچے کی بھی کمیونیکیشن نہیں تھی؟ کیا جس سے اس نے ذکر کیا ہوگا اس کی بھی کمیونیکیشن نہیں ہوگی؟ کیا ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اتنے دور رہ رہے ہیں؟ کیا اتنے دور رہنے کے اسباب ہمارے پاس ہیں؟ تو اسباب تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم وقت نہیں دے رہے, شعور نہیں پھیلا رہے, اور پیسے کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ پرابلم اس سے بھی بہت پہلے سے شروع ہو گئی ہے. ہمارے ہاں جو اب سسٹم ہے, ہر گھرانے کا تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بات کر لی جائے. مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ٹوٹلی میڈس پہ پل رہے ہیں, یا ٹوٹلی سرونٹس پہ ہیں کہ جی اٹھیں گے تو وہ فلانا اس کو یہ بنا دے گا, وہ چھوڑ کے آ جائے گا, وہ یہ کر لے گا. ٹھیک ہے, اللہ نے فیسلٹی دی ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے استعمال کرتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی جان پہچان اپنے بچے سے ہونی ہے نا, وہ وہیں سے ہی نہیں ہوتی. آپ کو وہیں سے ہی اس کے پرسنالٹی کے ٹریٹس کا بہت کچھ پتہ ہی نہیں چلتا.
اور یہ پھر آپ کی بڑھتے بات بڑھتے 100% بڑھتے ایسے ہی ہے۔ ڈسٹینس ہو جاتا ہے، اور پھر میں حیران ہوتی ہوں ان ماؤں پہ، مجھے حیرت ہوتی ہے اور والدین پہ کہ بچہ نشے میں کمرے میں مہینوں پڑا رہا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں نا، ذمہ داری کا تعین گھوم پھر کے جن کے اوپر آئے گا وہ وہی ہے جو اس کو دنیا میں لے کے آئے. اس کے عمل کا جواب جس کو دینا ہے وہ وہی ہے جن سے حساب دنیا اور آخرت میں ہوگا. میری ایک سوئی ان بچوں پر اٹکی رہے گی. میرے لیے وہ بچہ جس نے قتل کیا ہے قابل رحم ہے. آپ اس کو مجرم سمجھتے ہو کہ میں اس کو ہاں مریض، نہیں بالکل. میں اس کو مریض سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ جان ہی نہیں رہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے، میں ان ہینیس کرائم کے لوگوں کا فیور کی بات نہیں کرتا جو کہ ریپ کرنے کے بعد قتل کرتے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ذرا ان کی بھی زندگی پڑھ لو. انہوں نے جو آج کیا ہے نا، ان کے ساتھ دن میں 10 دفعہ ہوتا تھا. ان کے گھر میں ہوتا تھا، ان کی گلی میں ہوتا تھا، ان کے اسکولوں میں ہوتا تھا، ان کے کاموں پہ ہوتا تھا. وہ بھی چیختے تھے، وہ بھی چلاتے تھے، لیکن آپ نہیں توجہ دیتے تھے نا. اب جب آپ نے اس لیول کے اوپر اس کی حیوانیت کو پہنچا دی کہ اب اس کو انسان اور اس کے برگر کے اندر رکھا ہوا کباب ایک زندہ مرغی کے بجائے برگر ہی نظر آتا ہے، وہ اس کے لیے آبجیکٹ ہو گیا نا. تو آپ نے بھی تو وہاں تک اس کو پہنچایا ہے نا. تو یہاں پر بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اس بات کو میں اس سے کنیکٹ کرتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑا ایشو ہو رہا ہے، بچے اینٹی سوشل ہو رہے ہیں. بچوں کے اندر سوشل انٹیلیجنس لیکنگ ہے. میرے پاس 12-13 سال کے بچے آتے ہیں، جب ہم اس کو اسکین کرتے ہیں ان کی سوشل انٹیلیجنس 3 اور 4 سال کی آتی ہے. اتنا ہیوج گیپ ہے. بچے اپنی ذات کے اندر گم ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ اور اس لیے ایک تو یہ ہے، ایک ہے دوسرا یہ کہ جن کے ہاں ماسی نہیں ہے وہ بھی کوئی ان سے بات نہیں کر رہا. تربیت بچوں کا اختیار چھیننے کا نام نہیں ہے. تربیت بچوں کا اسپیس چھیننے کا نام نہیں ہے. بچوں کو اظہار کرنا ہے. جس کو سمجھ نہیں آ رہی اس نے غلط اظہار بھی کر سکتا ہے. خدا را یہ سمجھیں کہ یہ ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلیں گے. یا پھر وہ جیسے عالیہ بھابی نے کہا کہ ہم بیوقوفی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا کی دولت لا کے دے دی تو اور اس سے زیادہ کیا کریں. مہنگی چیز جو انہوں نے کہا ہم نے لا کے دے دیا. کیوں لا کے دے دیا؟ سوال یہ ہے کہ ارن کے بغیر کیوں لا کے دے دیا؟ جو چیز اس کے لیے صحیح نہیں تھی وہ کیوں لا کے دے دیا؟ بہتات کے اندر کثرت میں لا کے کیوں دے دیا؟ وہاں سے پورا کر دیا نا، باقی اپنی جان چھڑائی نا بیٹا، اپنی جان چھڑائی نا. چپس اور سوڈا کھلا کے، چپس کھلا کے اور سوڈا پلا کے ماں نے اپنی جان چھڑائی ہے نا. اب کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھیں موبائل کے بغیر تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہے، دیکھیں یہ تو سوڈا کے بغیر کچھ لیتا ہی نہیں ہے، دیکھیں یہ تو اس کے علاوہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہے. بھائی تم میرے منہ سے کچھ لفظ نکلنے والا تھا. جب تم نہیں جاؤ گی کچن میں، نہیں ہیلدی چیزیں بناؤ گی، اپنی گود میں بیٹھ کے نہیں کھلاؤ گی، سر پہ ہاتھ نہیں تھپکو گی، وہ جو اس کو ٹچ چاہیے نا، اس کو آکسیٹوسن. یار خدا را آکسیٹوسن، آپ سنو میرے الارم ایک بات سنو. ابھی آکسیٹوسن کو ہم کہتے ہیں لو کیمیکل، جو کہ ٹچ سے آتا ہے، جس کے اندر انسان کلوز ہوتا ہے. بھینسوں کو، گائے کو وہ پف کی صورت میں، انجیکشن کی صورت میں اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ دودھ زیادہ دے دے. یہی میری ماں کر رہی ہے. یعنی اس کو وہ ٹچ چاہیے اس بچے کی نشو نما کے لیے، جس کو اس کو یہ آکسیٹوسن چاہیے، لیکن وہ تو اس کو ٹچ کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے بتائیں، میرے پاس آنسوؤں سے رو رہا ہوتا ہے وہ بچہ جس کو باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں باپ کے گلے لگانا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے پاسبل ہی نہیں. میرے 24 سال کا بیٹا، میں دنیا میں کہیں بھی ہوں نا، کھانے کے وقت اس کی کال آ جائے گی، کہاں ہیں آپ، کھانا نہیں کھلانا مجھے. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا شادی کے بعد کیا ہوگا، یہ میں نے کہا چھوڑ دو ان باتوں کو، کیا ہوگا. ابھی تو میں اتنی خوش ہوتی ہوں کہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے مجھے بھی انتظار ہوتا ہے کہ اس کی کال آنے والی ہے، کھانا کب کھلائیں گے اور کب آ رہی ہیں، اور وہ بھی مجھے کال کرتا ہے. یہ جو ایک بانڈنگ ہے، یہ جو ایک محبت ہے، اور اسی کے ساتھ پھر بیٹی بھی بیٹھی. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عالیہ بھابی آپ کے بچے جوان ہو گئے، آپ ہاتھ سے کھانے کیوں کھلاتی ہیں؟ بچوں کو تو جو مزہ آتا ہے، میں بھی، اور ایسا نہیں میں پاکستان سے باہر تھی تو لوگوں نے کہا پھر بچہ کیا کر رہا تھا. میں نے کہا میرے ہاتھ سے اگر وہ 2 روٹی کھا رہا تھا تو اس وقت 1 روٹی کھا رہا تھا. میرے ہاتھ سے اگر سبزی بھی میں اس کو کھلاتی تھی تو اس کو تو اس طرح طریقے سے وہ نہیں اس کو کھا رہا تھا، وہ چاول کھا رہا تھا. یہ ایک طرح سے محبت ہے جو میں اس کو دے رہی ہوں. وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی باہر جاتا ہے، میں بھی جاتی ہوں، لیکن جب ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں تمہاری بانڈنگ بہت مضبوط ہے. وہ کہتا ہے کہ اماں کھانا تو میں اپنے ہاتھ سے بھی کھا لیتا ہوں، لیکن میرا پیٹ تب بھرتا ہے جب آپ مجھے کھانا کھلاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ماؤں کو یہ والی محبتیں واپس لانی چاہیے. نہ یہ کوئی پرانے وقتوں کی کہانیاں تھی، نہ کوئی یہ ماڈرن طریقہ ہے کہ برگر ہاتھ میں دے دیا اور بچہ چلتے پھرتے کھا رہا ہے. وہ جو ہمارا کھانے کا وقت تھا اپنے بچوں کے ساتھ وہ ہم نے ختم کر دیا. وہ جو رات کو سوتے ہوئے سٹوری ٹیلنگ کا وقت تھا وہ ختم کر دیا. دادا دادی نانا نانی کو ہم نے گھر سے نکال دیا. پیسے کو ہم نے بہت زیادہ اہمیت دے دی، رشتوں کو ہم نے پیچھے کر دیا. ان ساری چیزوں کو اگر آگے بڑھائیں گے تو ایسے ہی بربادی بڑھے گی. اور آج بھی ان چیزوں کو ہم اپنے واپس لے کے جائیں گے. اچھی چیز کو انسان کیوں کھو دے؟
अच्छी चीज तो रखने के लिए होती है, संभालने के लिए होती है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो अच्छा है उसको समेटना चाहिए। और मैं माँ को इसलिए कहूंगी कि माँ के अंदर ये सलाहियत है, 9 महीने वो जो बच्चा आपकी कोख में वो जो आवाज सुनता रहता है, वो उसकी कब्र तक भी वो आवाज उसको जाती होगी, क्योंकि उसका वजूद, उसका दिल धड़का ही वहीं पर पार्ट है ना वो तो आपका। हम माएँ क्यों इतनी ऑफेंड हो जाती है? अगर कोई हमसे कोई सवाल कर लेता है तो माँ एकदम कहती है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसका बाप देखे, उसकी दादी देखे, उसका फला। अरे भाई, जो देखे ना देखे वो उसका मसला है, हमारी जिम्मेदारी, हम माँ है, हमारा रुतबा है। और हम ये ना समझे कि बच्चे हमारे पैरों की जंजीरें हैं, ये बच्चे हमारा फख्र है। कल ये किसी मकाम पे होते हैं तो ये नहीं हम उस मकाम पे होते हैं। मैंने औरतों को जो अपनी जिंदगी की बात करती हैं, आप जरूर अपनी जिंदगी बनाइए, कोई मुझे इतराज नहीं है, लेकिन जब आप किसी बच्चे को पैदा कर दें तो आपकी जिंदगी से पहले वो मासूम जिंदगी है जिसको आप इस दुनिया में लेके आए। ये इल्जामात इधर उधर के लगाने छोड़ दें, सब अपनी जिम्मेदारी बस क्योंकि हम यहाँ पर प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों की तशरीफ आवरी का। एक चीज़ मुझे लगती है कि जो भी गेम्स बच्चे खेल रहे हैं या चीज़ें देख रहे हैं वो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जैसे हम कहते ही हैं। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, क्योंकि आजकल सबके कमरों में भी टीवी और गैजेट्स और सब कुछ हैं, उसे मेन हॉल में रखें। जो चीज़ ज़्यादा देखने वाली है उसे हॉल में रखें या अपने टीवी लाउंज में रखें, जहाँ से सबका गुजर होता हो, जो चीज़ सबको नज़र आती हो। मतलब पेरेंटल कंट्रोल तो आप इसी तरह कर सकते हैं। और घर में ऐसी फ़िज़ा बनाएं कि बच्चे आके आपसे बातें करें, और अगर कोई ज़्यादा देर अपने कमरे में रहे तो उसके पास जाएं या उसे बुला लें। एक जुमला अगर मैं कह सकूं, मतलब हम अलग अलग कमरे जो हम रखते हैं, प्राइवेसी की बात प्लीज उसको थोड़ा सा कम करें। हम मैंने तो अपने बच्चों को बोला है कोई प्राइवेसी, माँ से कोई प्राइवेसी नहीं है। खाने के भी तो फोन ही चल रहा है, खाने के भी टाइम पे भी तो टीवी ही चल रहा है। टीवी चल रहा है, कौन सी बात कर रहे हैं? और एक अपील तो, और चलें उस वक्त चल रहा है। मैं तो ये कहती हूँ बाद में तो बैठे, कभी तो बैठे, बात तो करें, कम्युनिकेट तो करें। और दूसरा, हुकूमत पाकिस्तान एक काम कर सकती है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो है नेशनल फायर वॉल। वो बहुत सारे मुल्कों ने अपने यहाँ बनाई है। हर चीज़ पॉप अप नहीं होगी खुद ब खुद, राइट? कि अभी आपने खोला नहीं और बगैर किसी फिल्टर के हर चीज़ ठक पॉप अप हो रही है। तो फायर वॉल्स पूरी दुनिया बनाती है, वो बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर संजीदा आप हो तो आपको भी पता है कि मवाद छन के आना चाहिए, और आपको देखिए क्रिटिसाइज भी करें अपने बच्चे को, आप कर सकते हैं, मगर फिर उसकी तारीफ भी वैसे ही करें, फिर उसे अप्रिशिएट भी वैसे ही करेंगे। उसे लगे कि मेरा सही होगा तो ये वैसा बताएंगे, गलत होगा तो ये वैसा बताएंगे। वो दोस्ती की जरूरत है, अकेले में करें, अगर तंबीह करनी है तो लोगों के सामने नहीं, अकेले। तो ये चीजें हैं, मतलब हम भी सीख रहे हैं, कोई ये नहीं है कि हम बहुत सीख चुके हैं। हर बच्चे के साथ, हर बढ़ती हुई एज के साथ इंसान कुछ सीखता है, लेकिन बस नीयत यही होनी चाहिए। जितना आप एनर्जी या हार्डवर्क किसी भी चीज़ में डालेंगे, अल्लाह की ज़ात आपको उसमें रिजल्ट देगी। अगर आपकी औलाद उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो वो बाद में करेगी, लेकिन आपने अपना काम पूरा करना है। विद दैट अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।